السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کے سرور نگر میں درگا کی مورتی کے وسرجن کے دوران کرین اچانک جھیل میں گر گیا۔ یہ واقعہ، جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، اس میں کسی کے ہلاک ہونے یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس طرح ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اگر یہ کرین سڑک کے قریب گرتا تو جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ بعد ازاں تفصیلات کے مطابق سرور نگر تالاب میں درگا ماتا کے بت کے وسرجن کے دوران استعمال کی جانے والی کرین اچانک توازن کھو بیٹھی اور پانی میں الٹ گئی۔ حادثے کے وقت کرین کے قریب کئی عقیدت مند اور کارکن موجود تھے۔ خوش قسمتی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا نے حیدرآباد کے کونڈاپور علاقے میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی شروع کی۔ صبح سے ہی بھاری پولیس بندوبست کے درمیان 36 ایکڑ پر تعمیر شدہ ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سروے نمبر 59 میں واقع 36 ایکڑ اراضی 12 کسانوں کے زیر قبضے تھی، تاہم حکام نے اسے سرکاری اراضی قرار دیا۔ اس اراضی کی مالیت تقریباً 3600 کروڑ روپے لگائی گئی ہے۔ انہدامی کارروائی کی اطلاع پر مقامی افراد بڑی تعداد میں موقع پر پہنچے، جنہوں نے اس کارروائی کے خلاف مزاحمت کی اور احتجاج شروع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اراضی گزشتہ 60 برسوں سے ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے انہیں نسل در نسل محفوظ رکھا۔ اب اس اراضی پر حکومت کی اجارہ داری مسلط کرنا ناانصافی ہے۔ ادھر انہدامی کارروائی کے مقام پر پولیس نے میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ صحافی اور مقامی افراد کو 2 کلومیٹر دور ہی روک دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اراضی پر گزشتہ 2.5 دہائیوں سے تنازعہ چل رہا۔ حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر درگا کی مورتیوں کا وسرجن کیا گیا۔ صبح سے ہی ہزاروں کی تعداد میں شردھالو اپنے اپنے گھروں اور پنڈالوں سے بٹھائی گئی مورتیوں کو ٹرکوں، جیپوں اور کھلی گاڑیوں کے ذریعے حسین ساگر جھیل کے کنارے لے گئے، جہاں ان کا وسرجن کیا گیا۔ وسرجن کے دوران پورا علاقہ بھجن، ڈھول، تاشوں اور روایتی موسیقی سے گونج اٹھا۔ پولیس اور منتظمین نے کرینوں اور دیگر سہولیات کے ذریعے وسرجن کو محفوظ اور منظم انداز میں مکمل کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس ملازمین کو تعینات کیا گیا تاکہ ٹریفک اور ہجوم پر قابو پایا جا سکے۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے خصوصی طور پر صفائی مہم بھی چلائی گئی تاکہ وسرجن کے بعد جھیل اور ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھا جا سکے۔ کئی سماجی تنظیموں نے ماحول دوست وسرجن کو فروغ دینے کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی۔ وسرجن کے لیے جانے کے راستوں پر کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ 11 اکتوبر کو کوئمبتور کے کمارا گورو انسٹی ٹیوٹ میں منعقد ہونے والی 10ویں نیشنل اسٹوڈنٹ
موٹر سپورٹس کمپٹیشن کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ مقابلہ فرٹرنیٹی آف میکینیکل اینڈ آٹوموٹیو انجینئرز کی جانب سے منعقد کیا جا رہا اور اس میں ہندوستان کے 101 کالجوں سے 70 سے زائد طلبہ ٹیموں اور 1300 سے زیادہ نوجوان انجینئرز حصہ لیں گے۔ طلبہ اپنی خود تیار کردہ گاڑیاں اور اختراعات پیش کریں گے جن کا جائزہ 25 سرکردہ آٹوموٹیو ماہرین پر مشتمل جیوری کرے گی۔ ایف ایم اے نے اپنے دعوت نامے میں راما کے حیدرآباد میں فارمولا ای لانے میں کردار کی ستائش کی، جس نے تلنگانہ کو عالمی موٹر سپورٹس کے نقشے پر نمایاں کیا۔ پائیدار موبلٹی، جدید مینوفیکچرنگ اور اختراعی نظام کی فروغ میں ان کی قیادت نے ملک بھر کے ہزاروں نوجوان انجینئرز کو متاثر کیا۔ یہ مقابلہ ہندوستان کے اہم اسٹوڈنٹ ڈرائیو ان انجینئرنگ پلیٹ فارمز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان رابطے کا پل فراہم کرتا ہے اور ملک کو مستقبل کی آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز کے لیے ایک مرکز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ نیو بوئن پلی اور تاڑون بوئن پلی میں قبرستان کی زمین پر قبضے کی تیاری، خبروں کو نقصان کا خدشہ۔ حیدرآباد کے نیو بوئن پلی قبرستان اور تاڑون بوئن پلی قبرستان میں بڑی تعداد میں قبروں کو نقصان پہنچنے اور تقریباً 2 ایکڑ قبرستان کی زمین حکومتی منصوبے کے تحت لینے کی اطلاع پر مقامی عوام اور ذمہ داروں میں سخت تشویش پائی جا رہی۔ ایم بی ٹی کے ترجمان امجد اللہ خان نے دونوں قبرستانوں کا دورہ کیا اور بوئن پلی مسلم بورڈ اور تاڑون بوئن پلی قبرستان کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ کمیٹی ممبران نے انہیں بتایا کہ گزشتہ مہینے ایک اخبار میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ پیراڈائز جنکشن سے ڈیری فارم روڈ تک نیشنل ہائی وے 44 پر ایلیویٹڈ کوریڈور کی تعمیر کے لیے دونوں قبرستانوں سے 1 ایکڑ زمین کل 2 ایکڑ لی جائے گی۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد دونوں قبرستانوں کے ذمہ داروں نے کلکٹر حیدرآباد کو اپنے اعتراضات پیش کیے اور ساتھ ہی چیئرمین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین وقف بورڈ نے وضاحت کی کہ نہ تو کسی محکمے یا سرکاری ایجنسی نے وقف بورڈ کو کوئی اطلاع دی ہے اور نہ ہی کوئی باقاعدہ نوٹس دیا گیا، تاہم چند دن بعد کچھ افسران نے قبرستان میں قبروں، درختوں اور باؤنڈری والز پر نشان لگا دیے۔ امجد اللہ خان نے اس موقع پر کہا کہ جب سے ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے، سرکاری محکمے اور ایجنسیاں وقف کی جائیدادوں کو نشانہ بنا رہی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایک نیا رجحان شروع ہوا ہے کہ بغیر کسی اطلاع یا نوٹس کے راتوں رات مسلم مذہبی مقامات کو منہدم کیا جا رہا۔ انہوں نے سوال کیا کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اس انہدامی کارروائی پر خاموش کیوں ہیں۔ امجد اللہ خان نے کہا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے دوران مسلم مذہبی مقامات کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا۔ مقامات ہے جہاں پر تالابوں کے کارنر میں اور تالابوں کے کنارے یہ کئی درگاہیں ہیں یہاں پر، لیکن پتہ نہیں کہ ریونت ریڈی کی سرکار آئی جب سے جو ہے قبرستانوں کو، درگاہوں کو، چلے مبارک کو اور آپ کے عاشور خانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ یہاں کے مقامی کارپوریٹر اور یہاں کے مقامی اقلیتی قائدین بھی اس کو نکال دو صاحب بول کے جا کے ہیڈرا والوں کو چڑھا رہے ہیں۔ یہ مقامی لوگ پورے گئے تھے، ہیڈرا کے آفیشل سے مل کے بولے صاحب یہ اسٹے ہے، آپ لوگ نہیں آ سکتے، تو ابھی تک یہ تلنگانہ بی آر ایس سے کانگریس میں شامل ارکان اسمبلی کے انحراف کے معاملے کی نااہلی کی درخواستوں پر اسپیکر رجی پرساد کی موجودگی میں سماعت ہوئی۔ جرہ کے دوران ایم ایل ایز جی مہیپال ریڈی اور بی کرشنا موہن ریڈی حاضر ہوئے۔ دونوں ایم ایل ایز کی جرہ درخواست گزاروں کے وکلاء کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ 1 اکتوبر کو اسمبلی میں اسپیکر کی موجودگی میں نوٹس وصول کرنے والے ایم ایل ایز کے خلاف بی آر ایس کے ایم ایل ایز کے وکلاء نے جرہ کی تھی، تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے پرکاش گوڑ اور کے یادیہ کی سماعت ہی مکمل ہو سکی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ریلیف کی تقسیم کے ساتھ بارش سے متاثرہ خاندانوں کی مدد۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان حلقے کے تحت مغل نگر بی اور آس پاس کے علاقوں میں بارش سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس، کمبل اور گیس کا چولہا تقسیم کر کے فوری راحت فراہم کی ہے۔ اس دوران ایم ایل اے کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر سوامی یادو اور وزیر زمان اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن بھی موجود تھے۔
बिहार में किसी भी वक्त असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इससे कबल हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों में तेजी लाते हुए रियासती सतह पर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह सिद्धू और डॉक्टर विवेक जोशी की क़ियादत में ECI का आला सतह वफ्द पटना पहुंचा, जहां उसने इंतखाबी तैयारियों का तफसीली जायजा लेना शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में बताया कि वफ्द बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से दौरे पर है। इस मौके पर कमीशन ने कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इससे कबल कमीशन ने बिहार असेंबली के आम इंतखाबात और चंद रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात में तैनात किए जाने वाले मरकजी मुबस्सिरीन के लिए नई दिल्ली में एक खुसूसी ब्रीफिंग का एहतमाम किया था। इस इजलास में 287 IAS, 58 IPS और IRS, IRAS, ICAS समेत मुख्तलिफ खिदमात के 80 अफसरान शरीक हुए। मजमूई तौर पर 425 अफसरान ने ब्रीफिंग भी शिरकत की। ये इजलास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। मगरबी उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन और मुबैना तालाब पर बनी मस्जिद को मुनद्दिम करने की अदालत के हुक्म को चैलेंज करने वाले मस्जिद फरीक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने मस्जिद फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत की। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट में मस्जिद फरीक की दरख्वास्त की समाअत की। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से एडवोकेट अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने दलाइल पेश किए। वहीं रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ स्टैंडिंग कौंसल JN मौर्य और स्टैंडिंग कौंसल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ जारी किए गए हुक्मनामे पर रोक लगाने की इस्तदा की गई थी। मस्जिद कमेटी ने अदालत को बताया कि बारात घर को पहले ही मुनद्दिम किया जा चुका है। हालांकि निदाम की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर मुकर्रर थी। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में अपील दायर करें। हाई कोर्ट ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत के हुक्म के मुताबिक मस्जिद कमेटी की जानिब से जमीन से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश किए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।